بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی، اور کوئی مانے یا نہ مانے مگر میری اطلاعات یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن میں ایک بڑی ڈیل ہو گئی ہے۔ میرے سورسز یہ کہتے ہیں کہ معاملات طے پا گئے ہیں، اور یہ معاملات کچھ لو اور دو کے اصولوں کے تحت طے پائے ہیں، یا پھر ان معاملات کے طے پانے کے حوالے سے کوئی دباؤ موجود ہے، کسی تیسری قوت نے کوئی کردار ادا کیا ہے، یا کیا معاملہ ہے، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن کچھ خبریں آپ کو منظر عام پر محسوس ہو گئی ہوں گی۔ ان خبروں کے پیچھے کہانیاں کیا ہیں؟ مطلب پہلی خبر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آرمی چیف کی صدر مملکت عارف علوی سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس بات کی بھی تصدیق ہو گئی ہے، اور یہ ملاقات کچھ دن پہلے لاہور میں ہوئی تھی، اور اس ملاقات کے بعد بہت ساری ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے۔ اس ملاقات کی اب باقاعدہ تصدیق کر دی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ اسحاق ڈار صاحب آج ملے صدر مملکت عارف علوی صاحب سے، اور عارف علوی سے ملاقات میں یہ بات طے پائی ہے کہ عارف علوی حکومت کی جانب سے بھیجی گئی کوئی سمری نہیں روکیں گے، اور یہ سمری وزیر اعظم کی تقرری کے حوالے سے ممکنہ طور پر ہے۔ اور اسی حوالے سے اسحاق ڈار ملاقات کرنے گئے تھے عارف علوی سے، اور ان کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی، اور اس ملاقات میں بہت ساری چیزیں طے پائیں۔ اب حکومت اور اپوزیشن میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اعلانیہ ہو رہا ہے، خفیہ کچھ نہیں ہو رہا، لیکن اس کا اظہار کرنے کے طریقے مختلف ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو دو تین خبریں اور بتا دوں کہ نیب نے توشیحانہ کیس میں عمران خان کے خلاف کارروائی کا عندیہ دے دیا ہے۔ یعنی نیب ذرا یہ کہتے ہیں جو گھڑی والا معاملہ ہے نا، جس میں خان صاحب کو عالمی شہرت مل چکی ہے اور وہ عالمی شہرت یافتہ ہو چکے ہیں، اس میں نیب نے کہا کہ وہ توشیحانہ کے مرکزی کرداروں کے خلاف کارروائی کرے گا، جس میں عمران خان شامل ہیں، فرح گوگی شامل ہے، زلفی بخاری اور شہزاد اکبر، یہ سب لوگوں کے نام ہے، اور ان کے خلاف نیب کارروائی کرنے جا رہا ہے۔ اس خبر کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو پھر میں آپ کو جو آگے خبریں بتاؤں گا وہ اس سے انٹر لنک ہے۔ عارف علوی کی ملاقات اسحاق ڈار سے، اور اس کے علاوہ توشیحانہ کیس نیب کے کو ٹیک اپ کرنا، اور ایک اور اہم معاملہ وہ ہے وہ جو 190 ارب کا کیس ہے ملک ریاض کا، اور ملک ریاض کا 190 ارب کا کیس جس میں کابینہ کو صرف لفافہ دکھا کر منظوری لی گئی تھی، اس کیس کے حوالے سے کل یہ انکشاف ہو چکا ہے کہ اس میں 4 پی ٹی آئی کے رہنما ہیں جو کہ نیب کے پاس اپنا بیان خلفی داخل کرا چکے ہیں۔ تو انہوں نے اس بیان میں یہ کہا ہے کہ یہ وزیر عمران خان کی منظوری سے ہوا تھا، لیکن انہیں اس کی تفصیلات نہیں بتائی گئی، اور جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ ویسے ہی ہے جیسا کہ وہ مارکیٹ میں موجود ہے۔ یعنی شہزاد اکبر صاحب نے ایک لفافہ لہرایا، اور وزیر اعظم نے کہا کہ اس کی منظوری دے دیں، کیونکہ اس میں کچھ ایسے معاملات ہیں جو تشت از بام نہیں کیے جا سکتے، یعنی وہ راز کھولے نہیں جا سکتے۔ کھولنے کے بھی اربوں روپے کا معاملہ، خان چھوٹی موٹی واردات نہیں کرتا، یہ تو باقی چھوٹے موٹے واردات ہی ہے نا، کروڑ 2 کروڑ 4 کروڑ 5 کروڑ 10 کروڑ 30 کروڑ 1 ارب 2 ارب، خان کی تو شروع ہی 10 ارب پلس ہوتی ہے، اس سے نیچے خان کی واردات نہیں ہوتی۔ یہ گھڑی میرا خیال سب سے کم معمولی سی واردات ہے جس میں اتنا شور مچا ہوا ہے کہ جی وہ 1 ارب 70 کروڑ مالیت کی وہ گھڑی ہے، یہ خان صاحب کے لیے پینٹ ہے۔ معاملہ سے کہیں آگے زیادہ ہے۔ اگر آپ کو پیٹرولیم سکینڈل یاد ہو، اگر آپ کو چینی کا سکینڈل یاد ہو، اگر آپ کو وہ آٹے کا سکینڈل یاد ہو، اگر آپ کو اس طرح کی بہت سارے ادویات کا سکینڈل یاد ہو، تو اس میں معاملہ 1-2 ارب کا نہیں ہے، ہر معاملے کے اندر 200 ارب پلس کی دہاڑی لگائی گئی ہے۔ اب یہ ساری دہاڑیاں کھلنے کا وقت آ گیا، تو جب یہ وقت آ گیا تو پھر ظاہر ہے ان کے لیے فیس سیونگ ڈھونڈی جا رہی تھی۔ تو اب میں آپ کو خبر بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے کورٹ کی بھی آپ کو بات بتا دوں۔ خان صاحب نے تیسری خبر، ریلیٹڈ خبر، خان صاحب نے لانگ مارچ لے کر پہنچنا ہے اسلام آباد، اور ان کے راستے میں اب ایک اور رکاوٹ آ گئی ہے۔ ایک تو رکاوٹ ان کی ہیلتھ ہے کہ کل ان کے ڈاکٹر کا معائنہ کریں گے تو بتائیں گے کہ وہ پنڈی کیسے پہنچیں گے، اور پنڈی سے وہ اسلام آباد کو لیڈ کیسے کریں گے۔ دوسرا، ابھی جگہ کا تعین نہیں ہوا، اور ابھی گورنمنٹ نے ان کو اجازت نہیں دی، اور کورٹ نے حکومت کو کہہ دیا کہ آپ نے اجازت دینی ہے کسی جگہ کی، آپ نے مقام کا تعین کرنا ہے، اور اس بات کو میک شور کرنا ہے کہ لوگوں کی لائف ڈسٹرب نہ ہو۔ تو انتظامیہ اجازت دے گی تو پی ٹی آئی جلسہ کر سکے گی یا وہاں پہ جمع ہو سکے گی۔ تو ابھی 22 نومبر کو اس کی ڈیٹ لگی ہے، تو 22 نومبر تک تو یہ قافلہ نہیں پہنچتا اسلام آباد میں، یہ تو آپ لکھ لیں کہ یعنی معاملہ ابھی ہولڈ ہو گیا۔ یہ ساری کہانی اگر آپ کو میں بتاؤں، اور اس میں ایک سٹوری اور بتا کے تھا چلوں، کیونکہ پھر میں نے اس کے اوپر تفصیل سے بات کرنی ہے۔ وہ سٹوری ہے اس ملزم کی جو کہ نیب، وہ سٹوری ہے عمران خان صاحب حوالہ کیس کی۔
عمران خان صاحب پہ حملہ کیس کا جو جس میں پی ٹی اے کے کارکن معظم جس کے سر پہ گولی لگی تھی اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ نے کئی سوال کھڑے کر دیا. رپورٹ آ گئی ہے اور رپورٹ وہی ہے جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو گولی لگی ہے سر کے پیچھے کی طرف سے اور اس کو پستول کی گولی نہیں لگی ہے. تو یہ ہے سب سے اہم معاملہ. اور اس کے اوپر اب معظم کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس میں بتایا گیا کہ یہ گولی جو ہے وہ دائیں طرف دور سے آئی ہے. یعنی دائیں طرف دور اشارہ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ بالکل کنٹینر والی سائڈ بنتی ہے. معظم گوندل کی رپورٹ جو گولی لگی ہے اس کو وہ دائیں طرف سے آئی اور آئی برو سے کچھ 7 سینٹی میٹر اوپر گولی لگی. گولی دور سے چلائی گئی ہے اور گولی کا جو سمت ہے وہ ٹاپ ٹو باٹم ہے. یعنی گولی اس اینگل میں چلائی گئی ہے یعنی اوپر سے نیچے کی جانب آئی ہے. تو پولیس نے جو وہ ایف آئی آر ہے اس میں معظم کی موت ملزم نوید کی فائرنگ سے ظاہر کی ہوئی ہے کہ جی ملزم نوید کی فائرنگ سے ایک وہاں پہ کارکن مارا گیا تھا. تو یہ بھی غلط ہے اور یہ جھوٹ ہے. تو اس میں پھنس جائیں گے. وہاں پہ 2 وہ خول ملے تھے اپنا کارتوس کے جو میں نے آپ کو کل بتائے تھے کہ وہ 12 بور کے خول ہے. تو گارڈ کے اوپر مقدمہ کیوں نہیں درج کیا گیا اور یہ کیوں نہیں بتایا گیا کہ کس گارڈ نے کون سی گولی چلائی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں اور اب یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ کل واڈا صاحب نے اس پہ کہا تھا کہ معظم کو لیڈ اہلکار کی گولی لگی اور اس سے مرا. اس کا مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں بڑا صاف ہے. معظم ٹارگٹ نہیں تھا. ٹارگٹ وہ جو فائر کرنے والا لڑکا تھا جس کا ہاتھ پکڑا گیا نوید اس کو ٹارگٹ کرنا تھا. اس کے سر میں انہوں نے گولی مارنی تھی. اس کو مار دینا تھا تاکہ کوئی ثبوت نہ رہے اور اس کی گولیاں کنٹینر کی طرف نہ جائیں. تو اس کے لیے وہاں پہ ایک مخصوص کلر کی جیکٹ پہنے ایک لڑکا موجود تھا جس کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا. اتنی بھیڑ میں اتنی کلرفل جیکٹ پہن کے کوئی نہیں پھرتا اور وہ صرف اس لیے تھی کہ دور سے بھی نظر آ جائے کہ ٹارگٹ یہ نہیں ہے. ٹارگٹ یہ شخص جس کو پکڑے گا وہ ٹارگٹ ہے. تو اسی کو نشانہ بنایا گیا لیکن معظم بیچ میں آ گیا اور معظم کے سر پہ گولی لگی. معظم مر گیا. تو اب یہ وہ ہے قتل جس کے اوپر خان صاحب نے پھنس جانا ہے. خان صاحب نہ بھی پھنسے تو خان صاحب کے ارد گرد کوئی ایسا بندہ موجود ہے جس نے یہ واردات پلان کی ہے جو اس کا ماسٹر مائنڈ ہے تو وہ ضرور پھنس جائے گا. تو ایف آئی آر کی رپورٹ نے بڑا اہم انکشاف کیا. تو ہائی کورٹ میں اس کی سماعت ہوئی ہے کیس کی آج. اور اس کیس میں اس سے پہلے ایک اور کیس کی سماعت بھی ہوئی ہے. وہ توہین عدالت کیس ہے اور اس کیس کے اندر وزارت عدالت نے کئی شواہد پیش کیا. بڑا دلچسپ کیس تھا. اس کیس میں کہا گیا جی عمران خان صاحب کے ہاتھ میں موبائل تھا 25 مئی کو جب وہ لانگ مارچ لے کر آئے تھے. تو ویڈیو میں موجود ہے, دستاویزی ثبوت موجود ہے اور بتایا گیا جی کہ ان کا جو ٹیلی فون کا ریکارڈ ہے وہ نکلوا لیا جائے. وہ جیو فورینسک ہوتی ہے نا کہ اس وقت کس کی کال آئی کس کی نہیں آئی. تو عدالت کو بتایا گیا کہ پی ٹی آئی کا 25 مئی کو لانگ مارچ کا ہدف جو تھا وہ ڈی چوک تھا اور یو ایس پی موجود جو شواہد ہیں وہ بتاتے ہیں کہ موبائل سروس بند نہیں تھی بلکہ کھلی ہوئی تھی تو فون پہ بات ہو سکتی تھی. تو جسٹس بزار نقوی نے پوچھا کہ اگر دوسری سائڈ نے اس کی تردید کر دی یعنی جو جلسے میں لوگ موجود تھے یا لانگ مارچ میں وہ اگر کہہ دیں کہ ایسی بات نہیں ہے موبائل کسی اور کے ہاتھ میں تھا تو پھر کیا ہوگا. یعنی جج خود دفاع کر رہے ہیں عمران خان کا. تو یہ کام ملزم کا ہوتا ہے دفاع کرنا یا جو اس کے اوپر الزام لگا کہ وہ دفاع کرے کہ وہاں پہ اس نے وہ کال سنی نہیں سنی کیا ہے. لیکن وہاں پہ بتایا گیا جی کہ یہاں پہ جیمرز نہیں لگے ہوئے تھے اور کالز آ جا رہی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ جسٹس نے پوچھا ان سے سلیمان اسلم بٹ سے جو کہ سرکاری وکیل ہے کہ آپ کے مطابق عمران خان کے کنٹینر کے آس پاس جیمر نہیں تھے. 25 مئی کی بات کر رہا ہوں. تو عمران خان اور ان کے وکلاء سب نے یہ جواب جمع کرایا اور سپریم کورٹ بھی اس بارے میں محتاط ہے کہ ہمارے احکامات کی خلاف ورزی نہ ہو. تو عمران خان نے جو تفصیلی جواب جمع کرایا ہے اس سے لگتا ہی ہو کہ ہو سکتا ہے انہوں نے حقائق پر مبنی جواب جمع کرایا ہو تو فی الحال ان کا حکم جاری نہیں کر رہے. تو توہین عدالت کیس میں عمران خان صاحب کے لیے کافی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں اور نئی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں جس میں یہ بتایا گیا کہ عمران خان صاحب کو جو ہدایت دینے کا طریقہ کار موجود تھا موبائل ان کے پاس موجود تھا اور وہاں پہ جیمرز بھی نہیں لگے ہوئے تھے. اب خان صاحب اس کے اوپر جواب جمع کرائیں گے کہ یہ بات کتنی درست ہے اور کتنی درست نہیں ہے. اسی کیس میں چیف جسٹس عمر الطاف بندیال نے یہ ریمارکس دیے کہ عمران خان کے خلاف یا عمران خان سے کہیں کہ وہ قانون کی پاسداری کریں. عمران خان کے وکیل جناب سلمان اکرم راجہ تھے
ان سے کہا گیا جی کہ کیا آپ اس بات کی گارنٹی دیتے کہ عمران خان صاحب کا لانگ مارچ پرامن ہوگا؟ تو انہوں نے کہا جی میری کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے خان صاحب سے اس معاملے کے اوپر، میں نے کوئی ہدایت نہیں لی ہوئی، میرے موکل نے مجھے کوئی ہدایت نہیں دی. یعنی وکیل بھی ان کا اس بات کی گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ خان صاحب کا لانگ مارچ پرامن ہوگا. اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کو یہ کہا ہے کہ اب آپ دوبارہ انتظامیہ کو درخواست دیں جلسے کی اجازت کے لیے، نئی درخواست. اس سے پہلے جو درخواست دی گئی وہ پرانی ہو گئی اور وہ غیر مؤثر ہو گئی ہے، تو اب نئی درخواست دیں اور اس درخواست میں پھر دیکھیں گے کہ آپ کو گورنمنٹ جو ہے وہ کون سا مقام دیتی ہے، کس جگہ پہ آپ نے جلسہ کرنا ہے، اور جو آپ کو جگہ دی جائے گی آپ نے اس جگہ پہ جلسہ کرنا ہے، اور پھر باقی کے کام جو وہ انتظامیہ کرے گی. ایڈمنسٹریشن نے یہ فیصلہ کرنا ہے، ہم نے صرف ڈائریکشن دینی ہے. تو کورٹ نے اس معاملے میں بڑی کلیئر کیٹیگورلی بتا دیا ہے کہ کیا ہونا ہے، اور اس کی ڈیٹ دی گئی ہے 22 نومبر. تو 22 نومبر تک جو ہے وہ خان صاحب جو ہے وہ چل کریں. تو وہ جو حکومت نے کہا نا 20-21 کو سمری آئے گی آرمی چیف کی، تو اس کا وقت جو ہے وہ آ گیا ہوا ہے اور اس کے لیے گراؤنڈ ہموار کی جا رہی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ڈیل کیا ہوئی ہے. ڈیل یہ ہوئی ہے مبینہ طور پہ جو مجھے اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ آرمی چیف کی سمری نہیں روکی جائے گی. سمری جائے گی صدر مملکت کے پاس، سمری آئے گی پرائم منسٹر کے پاس، کچھ نام وہ اپروو کریں گے، ایک نام اپروو کریں گے، اور یہ 4-5 ناموں کی سمری ہو سکتی ہے ممکنہ طور پہ. اور اس میں یہ سمری جو ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ صرف نام نہیں ہوتے بلکہ ہر شخص کی ایک فائل ہوتی ہے جس میں اس کا پورا جو اس کی لائف کا پورا کچا چٹھا ہوتا ہے وہ لکھا ہوتا ہے کہ کہاں کہاں جاب کی، ان کی جو شہرت ہے، ان کی کریڈیبلٹی ہے وہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں. تو یہ فائلیں پرائم منسٹر کو ریڈ کرنا ہوتی ہیں، ان میں سے ایک وہ سلیکٹ کریں گے اور وہ سمری بھیجیں گے صدر مملکت کو. اب صدر جو ہے وہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس پر اس کو اپروو کرنے کا پابند ہے، لیکن یہ اطلاعات زیر گردش تھی کہ عارف علوی سمری کو روک لے گا اور پھٹا پا کے بھیجے گا. پھر عمران خان نکلیں گے اور وہ جناب دنگا فساد کریں گے اور پھر ادھر سے آرمی چیف کی تقرری بھی نہیں ہو سکے گی اور یہاں پہ معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا اور عمران خان کی بلے بلے ہو جائے گی کہ انہوں نے آرمی چیف کی تقرری رکوا دی ہے. اور جب تک ان کی مرضی نہیں ہوگی کوئی نیا آرمی چیف نہیں لگے گا. تو یہ ان کا جو کھیل تھا یہ تو ہو گیا فلاپ. میں ایک پوائنٹ آپ کو بتا دیا کہ آرمی چیف کی سمری نہیں روکی جائے گی. دوسری بات یہ کہ حکومت جو ہے پی ٹی آئی کے اراکین قومی اسمبلی کے استعفے منظور نہیں کرے گی. جو ہو گئے سو ہو گئے، اب مزید کسی ایک رکن اسمبلی کا بھی استعفیٰ منظور نہیں کیا جائے گا. وہ بدستور ممبر قومی اسمبلی کے جتنی پریولیج ہوتی ہے وہ اس کو انجوائے کرے گی، جس میں وہ منسٹر انکلیو میں رہائش یا وہاں جو کی فیڈرل لاجز ہیں ان میں جن ایم این اے نے قبروں پہ قبضہ کیا ہوا وہ اپنے قبروں میں رہیں گے. پارلیمنٹ کے اندر جانا نہیں جانا یہ فیصلہ پارٹی پہ چھوڑ دیا گیا ہے. پی ٹی آئی کب آنا چاہتی کب نہیں آنا چاہتی، لیکن ان کی جو ممبر قومی اسمبلی کی آئیڈینٹی حیثیت ہے وہ ختم نہیں کی جائے گی. یہ ہے لوور 2، ٹھیک ہے 1 پوائنٹ. لیکن صرف اس بات پہ نہیں کہ ان کو یہ نہیں دیا جائے گا، یعنی ان کے استعفے منظور نہیں کیے جائیں گے. جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے خان صاحب کے اوپر ایک 190 ارب کا کیس ہے. وہ ملک ریاض کی جو رقم ہے مبینہ طور پہ جو برطانیہ سے شہزاد اکبر صاحب لے کر آئے تھے اور وہ پاکستان کی قومی خزانے میں جمع ہونی تھی، وہ رقم جو ہے وہ ملک ریاض صاحب کو دے دی گئی. اس کے بدلے خان صاحب نے ان سے کچھ 40-50 ارب روپے کا فائدہ لیا. میں نے آپ کو سمری سی بتائی ہے کہ یہ یعنی اس کو اگر مختصر بیان کیا جائے تو ایسے ہے. اس کی اپروول وفاقی کابینہ سے لی گئی اور اس میں لفافہ شہزاد اکبر صاحب نے لہرایا کہ جناب یہ کچھ معاملات ہیں، اس کی کابینہ اپروول دے دے. اور خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے. یہ اب خان صاحب یا پارٹی کے ہیڈ ہے، کسی کی ضرورت ہے ان کے خلاف جا سکے، تو انہوں نے اپروو کر دیا. نیب میں کیس ہے. اب نیب کے اندر پی ٹی آئی کے 4 رہنما بیان ریکارڈ کرا چکے ہیں خود جا کے، اور انہوں نے ایسے ہی بتایا کہ اس لفافے کو کھولنے نہیں دیا گیا تو کانسپریسی، سازش، کرپشن ثابت ہو گئی ہے کہ وہ رقم جو ہے وہ غیر قانونی طریقے سے کابینہ کے علم میں لائے بغیر پراپر طریقے سے یہ آگے کیا گیا معاملہ اور اس میں پھر مال کمایا گیا. تو یہ بہت بڑا کیس ہے. اس کیس میں خاص صاحب کو ڈر کوئی نہیں گا. خاص صاحب کو پتا میں تو پھر لوگوں کو لے کے نکلا. جس کو ڈر ہے وہ ہے جس کا وہ کیس ہے ملک ریاض، اور ملک ریاض ہی وہ پراپرٹی ٹائکون، وہ بڑا آدمی ہے جس نے خان صاحب کے یہ سارے 40-50 جلسے، لانگ مارچ، اور جس سے پوری کہتے ہیں نا وہ ہوا بھری ہوئی ہے. ایک اور صاحب بھی ہے، وہ آپ کو پتہ ہی کون صاحب ہے، لیکن یہ ایک ون آف ٹو کہہ سکتا ہوں کہ یہ 2 میں سے ایک صاحب ہیں جنہوں نے سارا یہ اس لیے تھا کہ خان صاحب جو ہے نا وہ اسٹریٹ پاور، گورنمنٹ کو پریشر، نیا الیکشن. تو پھر جب نیا الیکشن ہو جائے
اور اناؤنس ہو جائے تو پھر کون اس کی تحقیقات کرے گا کہ ملک ریاض وہ 150-200 ارب روپیہ کدھر گیا؟ یہ چھوٹی رقم نہیں ہے، بڑی رقم ہے، اس کے لیے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ زرداری صاحب نے 2018 کے الیکشن میں ایک میڈیا ہاؤس کو کمپین چلانے کے لیے صرف 6 ارب دیا تھا، وہ کھا آپ ہی گیا، لیکن دیا تھا۔ یہ میں آپ کو اپنے معلومات کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں۔ تو 200 ارب تو بہت بڑی رقم ہوتی ہے۔ 200 ارب روپے میں تو پوری پارٹی جو ہے وہ سینٹ کا الیکشن بھی لڑ سکتی ہے، پیسے خرچ کے بھی لڑ سکتی ہے۔ آپ حساب لگا لیں نا، فی رکن اسمبلی کتنے کروڑ ہوں گے؟ 10 کروڑ، 20 کروڑ، 30 کروڑ، تو پھر بھی پیسے بچ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیز جو ہے نا، یعنی ملک ریاض صاحب اس کے پیچھے تھے۔ اب ملک ریاض صاحب کو چاہیے اپنا نکلنا، تو اس کے لیے زور لگایا جا رہا تھا۔ اب 2 پارٹی ہیں، تو ملک ریاض صاحب نے زور لگا لیا، تو یہ جو کیس ہے جس میں 4 لوگوں نے بیان ریکارڈ کرایا، یہ کیس دوبارہ نہیں کھلے گا۔ اس سے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہوگی، لیکن یہ کیس قانونی طور پہ آگے نہیں بڑھے گا، یہ گو سلو میں چلا گیا۔ یہ ہے اس کی ڈیل کا ایک حصہ۔ آرمی چیف کی تقرری کا جو معاملہ ہوگا کہ طے ہونے کے بعد پھر الیکشن کے اوپر حکومت اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کر سکتی ہے، حکومت اپنے مذاکرات کے لیے دروازے کھولے رکھے گی، یہ بھی اس ڈیل کا حصہ ہے مبینہ طور پہ۔ اور پھر اب عمران خان صاحب اسے بچانے میں اب یہ ڈیل ہو گئی ہے، یعنی اس میں لانگ مارچ، آرمی چیف کی تقرری، یہ سارے معاملے سیٹل ہوتے ہیں۔ لانگ مارچ خان صاحب کریں گے، ان کو ایک جگہ دے دی جائے گی، وہاں جا کے وہ تقریر کریں گے، تھوڑا رولا ڈالیں گے اور اپنی چیزیں سیٹ کر کے واپس آ جائیں گے۔ لیکن فزیکل عمران خان صاحب وہاں پہ شاید ہی جائیں، خان صاحب ممکن ہے وہ وہاں پہ پھر اسے خطاب کریں، اپنا ویڈیو کانفرنس کر لیں، ویڈیو کال کر لیں، اس سے خطاب کریں۔ تو وہ ان پہ چھوڑ دیا گیا کہ آپ کو ایک جگہ بتا دیں گے، آپ وہاں کر لیجیے گا، اپنے معاملہ چلاتے رہیں، لیکن جو حکومت کے معاملات ہیں وہ نہیں رکیں گے۔ تو علوی صاحب کی ہی ایفرٹ سے یہ ہوئی ہے، اور یہ ایک چھوٹا سا مجھے علم ہے اس کا کہ یہ ایک ڈیل ہوئی ہے، لیکن اس میں ایک اور ٹوسٹنگ پوائنٹ ہے کہ جو پارٹی کا دوسرا فریق ہے اس کے ایک نمائندے ملے ہیں، آج فوری پہنچے ہیں۔ وہ سابق چیئرمین بابڈا ہے، جنرل مزمل، آپ کو پتہ ہی ہے، وہ پہنچ گیا لاہور، وہ سیدھے عمران خان کے پاس گئے کہ تسی کی کیتا ہے، آپ نے یہ حکومت کو فیس سیونگ دے دی ہے۔ وہ خان صاحب نے کہا میں اپنی فیس سیونگ لبنا پیا، تسی کیڑی حکومت کی فیس سیونگ؟ تو کہتے نہیں آپ نے یہ زور لگائے رکھنا ہے، ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا آرمی چیف کی تقرری والا، اس کو آپ ویسے ہی کریں جیسے طے پایا تھا۔ ان کی سمری روکیں، خود پہنچے، اسلام آباد کو چاروں طرف سے گھیر لیں اور یہ کریں، آپ پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ تو ایک فریق تو ہٹ گیا ڈیل کر کے، دوسرا فریق ہٹ گیا، تو خان صاحب نے انہیں بھی خوش کرنا ہے، ان کے لیے وہ خان صاحب لانگ مارچ کریں گے، باقی معاملہ طے پا گئے، اللہ خیر سے اللہ۔ تو یہ جو اب خان صاحب پہ دباؤ آیا، ایک تو یہ آیا، دوسرا دباؤ ہے۔ دباؤ کس کا آیا میں آپ کو بتا دوں، توشہ خانہ کیس، گھڑی والا کیس، اس کیس نے خان صاحب کو بہت زیادہ ڈیمیج کر دیا۔ یہ اب تک کے جتنے اسکینڈل آئے تھے ان میں سب سے بڑا اسکینڈل ثابت ہوا ہے، جس نے پھیتیاں اڑا دیا، پھٹیاں پا دیتی ہیں، اور خان صاحب کے بعد دفاع کا کوئی اس میں وہ نہیں ہے۔ اور نیب نے ساتھ ہی ایک سود نہیں چھوڑ دی کہ جی ہم اس کی تحقیقات کرنے جا رہے ہیں، تو یہ پریشر آ گیا۔ آج انہوں نے پھر صحافی بلایا اور کہا کہ وہ دیکھیں میرے دور میں بھی نیب جو ہے وہ میرے کنٹرول میں تو تھا ہی نہیں، میں تو اگر نیب میرے کنٹرول میں ہوتا تو پتہ نہیں فیصلے کچھ اور ہی ہوتے، یہ تو کسی اور کے کنٹرول میں تھا۔ تو آج بھی وہ خان صاحب صحافیوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب وہ نیب کسی اور کے کنٹرول میں، اور نیب اگر توشہ خانہ کیس کو ٹیک اپ کرے گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیچھے کوئی اور گئے اور وہ میرے پھڑنا چاہتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے پچھلے 3-4 دنوں میں جو شدید ہیں، خود عمران خان 3-4 دنوں سے محتاط ہے گفتگو میں، جب سے لاہور میں ملاقات ہوئی نا عارف علوی سے، تو عارف علوی نے بڑا کلیئر بتا دیا کہ خان صاحب وہاں سے تو کوئی خیر کی امید نہیں ہے، آرمی چیف کی سائڈ سے، فوج کی سائڈ سے، تو آپ نے ہی اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، ہمیں کچھ چیزوں پہ محتاط رہنا ہے، وہ کریں گے تو شاید ہماری کوئی سنی جائے گی۔ تو خان صاحب نے پھر ان کو دیا گرین سگنل، جس کے بعد یہ میں نے آپ کو مبینہ ڈیل کی تفصیلات بتا دی ہیں، کیونکہ خان صاحب نے آگے پھنسنا 5-7 کیس، اگر کسی ڈیل کے نتیجے میں حکومت ان کے خلاف تمام کارروائیاں روک دیتی ہے اور صرف سیاسی بیان بازی کرتی ہے، جو کہ ایک خاصا رہا ہے،
وہ کہتے ہیں نا کٹ ٹو سائز کرنا. تو خاص پر اتنے کیس بن گئے کہ اب انہیں آرام سے دباؤ میں لا کر ان سے ڈیل کرا لی جا سکتی ہے, اور یہی ہوا ہے, وہ ڈیل کرائی جا رہی ہے اور ڈیل ہو گئی ہے. خود خاص بھی چاہ رہے تھے کہ مینو کر لو ہونے دے چوں. ارشد شریف کا کیس ہے, خود پر حملہ کرایا انہوں نے, وہ جھوٹا کیس ہے, جعلی کیس ہے, سب کو پتہ انہوں نے کیا کیا. تو بہت سارے کیسز ہیں ان کے اوپر. تو انہیں عدالت میں بھی ان کے اوپر ان کو نظر آ رہا ہے کہ عدالت ان کو ٹانگ بھی سکتے ہے کسی وقت. حال لگتا ہے عدالت فیسیلیٹیٹر بن گئی ہے, لیکن کورٹ نے بھی بڑے آرام سے خاص صاحب کو, وہ کہتے ہیں نا آرام نہ, وہ پاسنگ ہلکی ہلکی پاسنگ میں وہ گھیر کے لے آئے ان کو عدالتوں کے اندر. تو خاص صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ برے پھنس گئے ہیں, اب ڈیل کر کے نکلا جا سکتا ہے. تو وہ ڈیل یہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے, لوور 2 کے تحت کچھ آپ لیں کچھ ہمیں دیں. ان میں الیکشن کی ڈیٹ شامل نہیں ہے. الیکشن جو ہے وہ ان کا فیصلہ ہوگا آرمی چیف کی تقرری کے بعد. تو جنرل مزمل کی جو ملاقات ہوئی عمران خان سے, اس میں انہوں نے پیغام پہنچا دیا. تو خان صاحب نے انہوں نے بھی خوش کرنا ہے. تو اب وہ انہوں نے اس لیے کہہ دیا کہ میں تو لانگ مارچ کی کو قیادت کروں گا, لیکن ڈاکٹر بتائیں گے مجھے. ابھی کل اس کے بعد کا فیصلہ ہوگا, ڈاکٹر کیا بتاتے ہیں. تو 22 تاریخ تک جلسہ گاہ کی اجازت نہیں ہے, اور 22 کو ہی کورٹ میں فیصلہ ہونا ہے کہ انتظامیہ بتائے گی کہ ہم نے ان کو کون سی جگہ بتائی دی ہے. اور پھر لانگ مارچ جائے گا تو 22 کے بعد ہی جائے گا. سمری اور تقرری اس سے پہلے ہو جائے گی. اور اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ, یہ معاملہ ہو گیا سیٹل. خان صاحب نے جیسے دیگر معاملوں پہ لیے نا بڑے بڑے یو ٹرن, تو اس معاملے میں خان صاحب نے جناب ہاتھ کھڑے کرتے رہے, اور ڈیل فرق کرائی ہے جناب ڈینٹس صاحب نے, عارف علوی صاحب نے. اور ویسے لمبا ہو جائے گا ویلاگ, خبریں 2 اور بھی ہیں میرے پاس, لیکن وہ اگلے ویلاگ میں آپ سے شیئر کروں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا گردوں اگلوں کا بہت خیال رکھیے گا.